جب ہی انداز ہوتا ہے ان کی عطاؤں کا، آج بھی جا کر دیکھو مسلمان تو پہنچتے ہی ہیں، غیر مسلم بھی بھاری تعداد میں سرکار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوکھٹ پر حاضری دیا کرتے ہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جو بھی وہاں پہنچتے ہیں اپنے من کی مرادیں پاتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان محبت کرتے ہیں تو کرتے ہیں، یہ غیر مسلم ان سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، ان سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ شیخ شرف الدین یحییٰ منیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہی سوال ان کے ایک مرید نے کیا تھا۔ کہنے لگا حضور، یہ سرکار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان سے مسلمان تو محبت کرتے ہی کرتے ہیں، یہ ہندو اور غیر مسلم جو ہیں یہ بھی ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، بات کیا ہے؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا دیکھو انسان کچھ چیزوں سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا ہے، کوئی اس سے مانگے تو وہ اسے دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ مال، جان، اولاد، ان میں جان کی قیمت سب سے زیادہ ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی جان پر بن جائے تو انسان اپنا مال بھی قربان کر دیتا ہے، دے دیتا ہے، لیکن اپنی جان دینا گوارا نہیں کرتا۔ لیکن سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں، اللہ سے، اللہ کے رسول سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اپنے رب کے حضور پیش کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ شان تصرف عطا فرمایا کہ جب چاہیں جہاں چاہیں اپنے ماننے والوں کو نواز دیں۔ سبحان اللہ، یہی وجہ ہے کہ آج جو بھی ان کی چوکھٹ پر جاتا ہے، جو بھی ان سے لو لگاتا ہے، ان سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب ولی کی چوکھٹ پر فریاد کرنے والے کو مایوس نہیں لوٹنے دیتا، پروردگار عالم عطا فرماتا ہے۔ پیر سید سلطان رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا حال بیان فرمایا کہ لوگ کس طرح سے سیدنا سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے منہ مانگی مرادیں پاتے ہیں، بیمار ان کی چوکھٹ سے کیسے شفا یاب ہوتے ہیں، مصیبت کے مارے، غم کے مارے، دکھیارے ان کے وسیلے سے کس طرح سے راحت پاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اور سیدنا علاء الدین صابر کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرف سے حکم ملا، تو میں سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے کے قریب جا کر کے وہاں پہنچ کر میں جس مقام کی تلاش میں تھا اس کی طلب میں مصروف ہوا۔ کہتے ہیں کہ کئی سال گزر گئے، 12 سال مجھے وہ مقام ملا نہیں جس کی تلاش میں تھا۔ کہتے ہیں ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے سامنے سے ایک شخص گزرا، اس کے جسم پر سفید داغ کے نشان تھے، یعنی وہ کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا۔ کہتے ہیں کہ اتنے میں نے دیکھا کہ وہ چلا جا رہا ہے تو سامنے سے گھوڑے پر سوار ایک شخص آ رہا ہے۔ جب یہ کوڑ کا مریض اس کے قریب پہنچتا ہے تو گھوڑے پر جو شخص بیٹھا ہے اس کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہے، وہ اس کوڑے سے اس شخص کو مارنا شروع کر دیتا ہے، مارتا رہتا ہے، مارتا رہتا ہے، مارتا رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ بیماری والا شخص جو تھا یہ زمین پر گر جاتا ہے۔ کہتا ہے پھر میں نے غور سے دیکھا تو مجھے
یہ دکھا کہ جوں وہ شخص اس کو کوڑا مار رہا ہے تو سفید داغ کا نشان مٹتا چلا جا رہا ہے، وہ مریض اچھا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں پھر اس کے بعد وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کے جو شخص آیا تھا وہ اپنی منزل کی طرف رواں ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں جلدی سے اٹھ کر کے اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ تھوڑی دور جا کر کے میں نے گھوڑ سوار کو پا لیا تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ بڑی عجیب چیز میں نے دیکھی کہ آپ مریض پر کوڑے برسا رہے ہیں اور مریض اچھا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو کہنے لگے میرا نام سالار مسعود غازی ہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہر ولی کی ولایت کے دیگ میں روحانیت کا نمک میرے ہاتھ سے ڈلتا ہے۔ ہر ولی کی ولایت کے دیگ میں روحانیت کا نمک میرے ہاتھ سے ڈلتا ہے۔ پیر سید سلطان کہتے ہیں یہ جب میں نے سنا تو پھر دہلی سے میں روانہ ہوا، بہرائچ شریف کی سرزمین پر پہنچا۔ سرکار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانے پر وہاں میں نے ڈیرا جما دیا۔ کچھ دن گزرے تھے کہ 12 سال تک طلب کے بعد جو مقام مجھے حاصل نہ ہوا تھا وہ یہاں سرکار غازی کے آستانے پر پہنچنے کے بعد مجھے وہ مقام حاصل ہو گیا۔ اس لیے کہتے ہیں کھلا ہے اب بھی میخانہ میرے مسعود غازی کا، کھلا ہے اب بھی میخانہ میرے مسعود غازی کا، پیو بھر بھر کے پیمانہ میرے مسعود غازی کا، مریضان محبت کو شفا ملتی ہے اس در سے، مریضان محبت کو شفا ملتی ہے اس در سے، عجب ہی ہے شفا خانہ میرے مسعود غازی کا، عجب ہی ہے شفا خانہ میرے مسعود غازی کا۔